الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف شعبے بنائے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کو خود تقسیم فرمایا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میں دیکھا کہ جہاد شجاعت کی قوت اور طاقت سب چیزیں ہیں، تو نے اللہ کی تلوار قرار دیا اور کہا کہ یہ تلواروں میں سے ایک اللہ کی تلوار ہے۔ اپنی حیات طیبہ میں جبکہ لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، صرف 12-14 آدمی تھے جن کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دینے کی اجازت تھی، باقی کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے فتویٰ اتنی عظیم الشان چیز قرار پایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حماد، اور حماد کے استاد تھے ابراہیم نخعی، اور ان کے استاد تھے علقمہ، اور علقمہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ میں سے تھے جن کی امت نے پیروی کی۔ اور علقمہ کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا 1 برس، اور 1 برس پورا رات کو نفل پڑھتے رہنا اور نہ سونا، اللہ کا اتنا قرب نہیں دلاتا جتنا مفتی کا پورے دن میں 1 صحیح فیصلہ کر دینا یا کسی ایک کو صحیح مسئلہ بتا دینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے حکمت بالغہ کے تحت کہ علم کس انسان کے پاس ہے، تو آپ نے 2 چیزوں کی خاص طور پہ تعریف فرمائی، اور آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ تم تو پڑھے پڑھائے بچے ہو، اور انہیں کہا کہ تم ایسے بچے ہو جس کو اللہ نے خود ہی سے تعلیم دی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے تعزیت کر رہے تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم جانتے ہو آج دنیا سے وہ ہستی اٹھ گئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ انتظار میں روک دیے جاتے تھے، اور یہ اس شان سے آتے تھے کہ اندر چلے جاتے تھے، دروازہ کھول کے پردہ اٹھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تک پہنچ جاتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ اس شان کے آدمی تھے کہ ہم جب غائب ہوتے تھے تب بھی یہ حاضر ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے متعلق یہ اور یہ جملے بہت تعریف کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن مسعود تم 2 کام تمہارا کوئی مثال کوئی اس میں نظیر نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں تم جیسا آدمی کوئی نہیں ہے، لوگوں جس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب کو پڑھو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ابن مسعود دین کی گہری سمجھ، فقیہ، مجتہد، مفتی بس تم۔ تو ہر ایک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی شعبہ رکھ دیا کہ تم اس چیز میں ماہر ہو، تم اس چیز میں ماہر ہو، اور انہوں نے اس شعبے میں ترقی کی، اور انہوں نے امت کو اس شعبے میں چلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے شعبے سنبھال لیے، اور یہ تقسیم کار ازل سے ہوئی، اور ازل میں جب عالم امر میں یہ لوگ پیدا کیے گئے تو اللہ نے ان میں یہ اوصاف رکھے۔ اس عالم امر میں پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا،
اب ہم خلق سے نکل کے عالم امر کی ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں جو ظاہر ہے کہ کتاب و سنت میں بیان ہوئی. نبی اگر بیان نہ کرتے علیہ الصلاۃ والسلام تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان پر یہ حالت بھی کبھی گزری ہے. بہت سی چیزیں حتیٰ کہ اس عالم میں ظہور سے فوراً پہلے اپنی والدہ کے ساتھ جو رہا کسی کو بھی یاد نہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کیا مدت گزری. بالکل اسی طرح اس جہان میں آنے سے پہلے اور جو جہان تھا اصل میں ارواح کا، ان کے درمیان اللہ نے ماں کو رکھا. اب اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ جو آخرت آئے گی اللہ نے اس کو قبر رکھا، براہ راست نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں. اور پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے یہ تمام احادیث آپ کو کتاب القدر میں فریابی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مل جائیں گی. اور تقدیر کا یہ مسئلہ تھا جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوا، بلکہ ان سے بھی پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو بکھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور اس کی ساری نسل چیونٹیوں کی طرح گر پڑی. اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان سب کو پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بس خدا کا یہ جملہ مومن، کافر، مرتد ہر ایک نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. یہ جو اللہ نے اپنی ذات کا اقرار لیا نا، کیوں لیا؟ اللہ نے کہا میں نے اس لیے لیا کہ دنیا میں پہنچ کر کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ ہمارے باپ دادا اللہ تجھ سے بے خبر تھے، ہم تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا. پیغام جو انبیاء علیہ السلام پہنچاتے ہیں وہ بہت سو کو نہیں پہنچتا، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کو نہیں پہنچا، وہ ایک مسئلہ ہی الگ ہے. لیکن شعور میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ میں ہوں اور میں رب ہوں. اس لیے اس کائنات میں بڑے سے بڑا دہریہ بھی انکار نہیں کر سکا اللہ کا. وہ فطرت کی آواز ہے، وہ شعور کی آواز ہے. جیسے کھانا ہے، جیسے پینا ہے، جیسے سردی میں تپش کی تلاش ہے، اسی طرح گرمی میں ٹھنڈک کی تلاش ہے. یہ ساری فطری چیزیں ہیں. اسی طرح اللہ کی طرف رجوع یہ فطرت میں ڈال دیا. اسی لیے بڑے بڑے کمیونسٹ اور بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے، اور جب تکالیف اور مصائب نے پکڑا آ کر تو پھر وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہم سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پر ایسی غم اور دکھ کی کیفیت طاری کرتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ میرے سامنے وہ رو دے، میرے سامنے جھک جائے. یہ فطرت کی طرف دعوت دی. اسی لیے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کی پوری زندگی کو دیکھو وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہا. دل میں آیا آج پکوڑے بنا لیں، پکوڑے بنا لیے. دل میں آیا کہ آج شربت پی لیں، شربت پی لیں. دل میں آیا کہ فلاں کو مارا ہو، مارا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کسی کام کا محرک، کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہوتی، محض اس کا نفس ہے جو وہ کہے کر گزرتا ہے. اس لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پہلا اقرار یہ لیا کہ الست برب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، یہ نہیں کہا میں رحمان نہیں، یہ کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک درجے سے دوسرے درجے تک اس کی تکمیل کے لیے اسے چلائے. اسی کو اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا. اللہ نے کہا ذی المعارج، اور اللہ سیڑھیوں والا ہے. یعنی تم جتنا اس کا قرب اختیار کرو گے، فرض کر لو کہ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان، اللہ کسی جگہ کا پابند نہیں ہے،
1000 سیڑھیوں کا فاصلہ ہے تو تم 900 سیڑھیاں زندگی میں طے کر گئے، وہ بھی 900 سیڑھیاں اتر کے تم سے ملے گا، 100 سیڑھی وہ بھی نیچے آئے گا، تم سے ملے گا ذی المعارج۔ ساری زندگی اس کی تلاش میں لگا دو، قبر، اور پھر جب اس کی زیارت ہوگی پہلی مرتبہ تو پھر جا کر سکون ملے گا، اور وہ سکون بھی ایسا ہے کہ مزید تڑپ کو بڑھا دے، وہ سکون بھی ایسا ہے کہ مزید طلب کو بڑھا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام، اور کچھ کو تو اللہ اپنی بارگاہ میں بٹھا لے گا تاکہ وہ ہمیشہ خدا کی زیارت کرتے رہیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس پہ ہمارا اور اہل تشیع کا عقیدہ مختلف ہے۔ ان کے نزدیک خدا کی زیارت نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ ہم کہتے ہیں اگر اس جہان میں بھی زیارت نہیں ہونی تو اس کی محبت، اس کا عشق، اس کے ساتھ تعلق، جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں، اپنے نفس کو باندھے رکھا، کس دن اگر زیارت نہیں ہونی تو یہ سب مجاہدے، یہ سب ریاضتیں کس دن کے لیے، کاہے کے لیے اٹھا رکھی؟ یہ سب سے پہلے یہ کہا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ یہ فطرت میں پڑ گئی بات، بس چھوڑ دیا کہ تم کسی بھی نظریے کو رکھو، وقت آئے گا تمہاری زندگیوں میں ہی تم میرا انکار بھی کرتے رہے، پھر بھی اقرار کر کے ہی مرو گے۔ تمہیں پتہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی طاقت اس کائنات میں ضرور ہے۔ اس رب کی تشریح اگر پڑھنی ہو اور دیکھنی ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک باب قائم کیا ہے، ارتفاقات۔ ارتفاق کا مطلب ہے تدبیر منزل، فارسی میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تدبیر منزل کا آسان مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا میں کیسے رہے گا اس کی تدبیر اختیار کرنا۔ پھل چاہیے، تدبیر کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، اس میں ریت ملاتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، اس کے بعد پودا لگاتا ہے، پانی دیتا ہے اس کو، اور جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب تدبیر اس لیے ہے کہ پودے پہ، پیڑ پہ پھل پڑے۔ اسے کہتے ہیں تدبیر منزل، کہ آدمی کا جو گھر ہے، آدمی کی جو منزل ہے، آدمی نے جو کچھ کرنا ہے اس کی تدابیر کو اختیار کرنا۔ یہ تدبیر منزل جو ہے یہ اصل میں اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ کیا میں رب نہیں ہوں، یعنی میں تمہاری تدبیر منزل کرنے والا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ تو اللہ نے اس کام کے لیے مقرر کر دیا خلفاء کو، اللہ نے اس کام کے لیے دنیا کا نظام مقرر کیا کہ کچھ لوگ برتر ہوں گے، کچھ لوگ کمتر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے یہ جو تقسیم کیا ہے اسی لیے کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کام کرتا رہے، کوئی شعبہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر حکمرانی اور یہ تدبیر منزل اپنی رعایا کی تمہارے ذمے لگ گئی اور تم اس کام میں ناکام ہو گئے تو سب سے زیادہ جس سے نفرت ہوگی قیامت میں یہی شخص ہوگا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ بچتے تھے، خلافت سے بچتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہہ کے بہت بڑے طوفان کو سیاسی طور پہ روک دیا۔ وفات سے پہلے ارشاد ہوا جمع کرو ان انصار کو۔ انصار آئے، آپ نے فرمایا کوئی مہاجر آج نہیں آئے گا میرے پاس، اور ظہر کی نماز پڑھا کے آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا دیکھو کوئی باہر کا آدمی تو نہیں، مہاجر تو نہیں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا انصار والوں میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ تم نے ایسے احسانات کیے، میرے بعد انکم سترون بعدی، میرے بعد تم دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کو عہدے تقسیم کرنے میں تم پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ عہدے انہیں ملیں گے جو مکہ کی فتح کے بعد مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جب خلافت کا فیصلہ کرنا تھا نا، انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک دنیا میں ایک بدری زندہ ہے خلافت کسی کا حق نہیں ہے۔
اور اس کے بعد احد والے جب تک زندہ ہیں کوئی ایک بھی ہے خلافت انہی کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تم خندق کا کہتے ہو تو میں نے تو انہیں لیا ہی نہیں، پھر تو اسلام میں ہزاروں آدمی داخل ہو گئے تھے جن کی تربیت ایسے نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ عمر بن العاص وغیرہ رضی اللہ عنہم کوشش کر رہے ہیں کہ خلافت کے ناموں میں ان کا بھی نام آ جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام تو نہیں لیا، لیکن فرمایا وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں جس کو اور جس کے باپ کو ہم نے اسلام کی جنگ میں مارا ہے اپنی تلواروں سے، یہ سمجھتے ہیں میں انہیں خلافت دے دوں گا، میں تو فتح مکہ والوں کو خلافت نہ دوں۔ اتنا کڑا معیار تھا۔ اس لیے یہ جو تدبیر منزل ہے نا، یہ حکومت کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون بعدی، میرے بعد تم دیکھو گے کہ عہدے جو تقسیم کیے جا رہے ہیں مملکت میں، یہ منصفانہ نظام نہیں رہا، تو تم کیا کرو گے؟ بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول تلوار اٹھا لیں گے، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، ایک جملے نے بند باندھ دیا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، خبردار تم میں سے کسی نے تلوار نکالی۔ ان کا عرض کیا پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرنا یہاں تک کہ میں اور تم ملیں حوض کوثر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی عہدے لے لے کے ان انصار کے پاس جاتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں حوض کوثر کا وعدہ ہے، فرمایا تھا کہ بالکل حکومتی معاملات میں نہیں آنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عہدے نہیں لیتے تھے، تنگ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہ تو گواہ ہے میں پیسے لے کے ان کے گھر جاتا ہوں، عہدے لے کے ان کے گھر جاتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتے، قیامت میں مجھ سے نہ پوچھنا کہ میں نے کوئی بے انصافی کر دی۔ اس کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارتفاقات سے کے عنوان پہ باندھا ہے، حجت اللہ البالغہ میں۔ ہمارے ہاں راضی تھے، یہ شاہ ولی اللہ تھے، اسی طرح مولانا اسماعیل شہید تھے، یہ سب لوگ جب خلافت کے موضوع پر بات کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اپنا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، ورنہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کوئی نظام ہی نہیں دیا، اپنے قلت علم کو اسلام کے سر تھوپتے ہیں۔ اپنے پڑھے ہی کتنا ہے یار، آپ کیوں نہیں پڑھے لکھے؟ جب نہیں پڑھا تو اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس تدبیر منزل کو اللہ نے اسی لیے رب کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رب نہیں ہوں، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 چیزیں بنیادی شہریت میں مقرر کر دیں، وہ حدیث کی مرتبہ سے معاذ رضی اللہ عنہ کی گزر رہی چکی ہے، آپ نے یقیناً اس کو سن لیا ہوگا، اس لیے طوالت سے اس کے خوف سے اس پہ نہیں جاتے، مگر خلافت راشدہ اسی پہ تھی۔ اس لیے ہمارے زمانے میں خلافت اور ہمارے زمانے میں اسلامی حکومت، جو لوگ اس کے مدعی ہیں اور بات کرتے ہیں، ہم اپنے نظریے میں صرف 2 باتیں ان سے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس خلافت کے نظام کو، اس اسلامی نظام کو حدود سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ربوبیت سے شروع کرتے؟ آپ کیوں نہیں بغیر سود کے بینکاری کو رائج کرتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کے گھروں کی تدبیر کرتے؟ آپ کیوں نہیں لوگوں کے رزق کے کمانے کی تدبیر کرتے؟ آپ کیوں نہیں اشیاء کی قیمتیں گرانے کی تدبیر کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان چیزوں پر محنت کرتے جس سے انسان کا وجود قائم ہو سکے اور بچہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے؟ آپ خلافت کا آغاز یہاں سے کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ خلافت کا آغاز ہوگا ہاتھ کاٹنے سے اور درجے لگانے سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے، حتیٰ کہ آپ جبراً اسلام کی تعظیم کروانا چاہتے ہیں۔ آپ قانون بناتے ہیں کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، آپ جبر سے کسی کی تعظیم کرا لیں گے، جبر سے زبان چپ ہو جائے گی، دل کی خواہش تو نہیں ختم ہوگی نا، کبھی تو وہ جبر ختم ہوگا۔ انسان اللہ کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، انسان کے جبر کو تو کیا اہمیت دے گا؟
خدا کی طرف سے جبر ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، جبر ہے خدا کی طرف سے، رات ہے، انسان نے چراغ جلا دیا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی اور ہم نے رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے چراغ بنا دیا۔ علامہ اقبال نے اس کو بہت اچھی طرح سے نبھایا۔ یہ وہ چیزیں ہم کہتے ہیں اس سے شروع کرو۔ اور دوسری چیز، جہاں تک عملاً اسلام کے کسی بھی سسٹم کا تعلق ہے، ہم اتنی امت پوری گر گئی ہے کہ شکر کریں کہ ان شرفاء کی حکومت قائم ہو جائے۔ خلافت کا کیا رونا ہے اور خلافت کی تجدید اور احیاء و کیا تحریکیں اٹھنی ہیں، کہیں شریف شرفاء کی حکومت قائم ہو جائے اور وہ لوگوں کے ارتفاقات کا بندوبست کرے۔ ارتفاقات سے شروع کرو تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ خدا کا اصل دین کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود، مدینہ منورہ میں گندم نہایت ارزاں بک رہی تھی، اس کے باوجود شاید 800 یا 1000 اونٹ آئے اور گندم کا اتنا بڑا ذخیرہ مدینہ منورہ کے باہر آ کے اونٹ بیٹھ گئے اور رات کی تاریکی میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جو تاجر تھے فجر کے بعد گئے اور تجار نے جا کے کہا بیچو بھئی، کتنے میں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سارا مال بک گیا۔ ان کا کس نے لے لیا؟ اس نے کہا تم کتنے دو گے؟ ان کا اتنے اور اتنے۔ انہوں نے کہا اگر فرض کیجئے 1 روپے کی چیز تھی تو 1.5 روپے میں بک گئی ہے، 50% ہمیں نفع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا تاجر کون ہے مدینہ منورہ میں جو ہم سے زیادہ بڑھ کر بولی دے سکے؟ تو کسی نے کہا جاؤ کہ امیر المومنین تو نہیں مل گئے، ان سے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسجد نبوی میں۔ انہوں نے کہا ہاں میں گیا تھا رات کی تاریکی میں اور میں نے 1.5 گنا قیمت پہ ان سے خریدا ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ مال میرے لیے رکھ لو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کتنی اچھی باتیں ہم سے کہی ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے یہ لے لیا ہے تاکہ جنت میں اللہ سے جگہ مول لے لوں اور میں مدینہ منورہ میں تقسیم کروں گا تاکہ میرے دور میں لوگ اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ یہ ارتفاقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 30 آدمیوں کو بلایا اور کہا کھانا کھاؤ۔ اور مدینہ منورہ میں جو لڑکے کھانے میں مشہور تھے لمبا دسترخوان بچھا دیکھتے رہے۔ فرمایا کتنا خرچ ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اتنا خرچ ہوا۔ فرمایا اچھا ایسے کرو کہ ایک جماعت ان میں سے لے لو اور اسے کہو کہ 30 دن کھانا کھائے۔ کچھ لوگ چن لیے، پھر انہوں نے حساب کر کے دیکھا کہ ایک دن میں ایک آدمی میکسیمم اتنا کھانا کھا سکتا ہے۔ وہ ممبر پر تشریف لائے اور ان کا لوگوں ہر آدمی میری مملکت میں، یہ مملکت جو ہے میں نے دیکھا ہے اتنا آٹا کھا سکتا ہے، اتنا زیتون کا تیل اس کو ضرورت ہے، اتنی چربی ضرورت ہے، اتنا گوشت ضرورت ہے۔ میں اپنی پوری مملکت میں لوگوں کے گھروں کو گن کے، افراد کو گن کے، بچے سے لے کے بوڑھے تک اور عورتوں اور مردوں سب کا یہ پیمانہ مقرر کرتا ہوں۔ گورنمنٹ آئندہ سے فری راشن ہر ایک کو دے گی۔ بچوں کے لیے بھی اتنا ہی تیل آ رہا ہے زیتون کا، بڑے کے لیے بھی اتنا ہی آ رہا ہے۔ لوگوں نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا حضرت جو آپ نے پیمانہ مقرر کیا ہے یہ بچوں کا تیل بچ جاتا ہے، گھر میں بوڑھے اتنا نہیں کھا سکتے، یہ تو زیادہ ہو گیا اور مارکیٹ میں آ کر بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کروں گا۔ پھر چند جمعے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے بہت سوچا ہے کہ اسے کم کر دیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خزانے میں کون سی کمی ہے جو ہم اسے کم کر دیں۔ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں مرنے کے بعد ملوں کہ وہ مجھ سے خوش ہوں کہ میں نے ان کی امت کو کھاتا پیتا دنیا میں چھوڑا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ملوں اور مجھ سے ناراض ہوں کہ میری امت پہ بڑا تنگ وقت آ گیا تھا، تم کیا کرتے رہے۔ یہ سب وہ لوگ سوچیں جو حکمران ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اگر ہو گئی اور پوچھا انہوں نے کہ کیا کرتے رہے میری امت کے ساتھ، کھیلتے رہے، کیا جواب دینا ہے؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جاؤ میں کم نہیں کروں گا، جو مرضی کرے پبلک میں کم نہیں کروں گا، بیچ دیں ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صحیح حال پہ رہنی چاہیے۔ یہ پہلی چیز تھی جو ٹپکی آدم علیہ السلام کی کمر سے، پیٹھ سے اور انسانوں سے عہد لیا گیا، دوسرا عہد پھر لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کو الگ کر لیا، اور میں نے انبیاء علیہ السلام کو جتنا بڑا گروہ تھا 1,00,000 سے بھی زیادہ، میں نے کہا دیکھو میرا کوئی نبی تمہارے پاس آئے، اذ جاءکم رسول، کوئی بھی رسول، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت ہر ایک کو دینی ہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی نبی کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، یہ شرط ہے، وہ کہے گا تمہاری نبوت سچی ہے، وہ کہے گا کہ تمہاری رسالت سچی ہے، وہ کہے گا تمہاری کتاب بھی سچی ہے، لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہاری ذمہ داری ہے تم اس آنے والے نبی پر ایک تو ایمان لاؤ گے، جیسے وہ تمہیں سچا کہہ رہا ہے تم بھی انہیں سچا کہو گے، اور ان کی مدد کرو گے۔ قالوا اقررنا، انبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ ہم اس پہ وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا گواہ رہنا، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں اس سلسلے میں، اس عہد میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اخذتم علی ذالکم اسری، میرے اس عہد و پیمان کی وجہ سے بڑا بوجھ آ گیا ہے، تم اس پہ قائم رہو گے؟ فمن تولی بعد ذالک، اور جو اس رسول کی مدد نہیں کرے گا اور جو اس رسول پہ ایمان نہیں لائے گا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا وہ بڑا فاسق ہو جائے گا، سخت گناہگار ہو جائے گا۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے دوسرا عہد تھا جو انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، جس ہستی کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبی الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، کوئی تھوڑی شان ہے ان کی۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو عالم امر میں ہم سے اقرار کروائے گے، ایک اللہ کی ربوبیت کا، ایک پھر چنے ہوئے لوگوں سے چنی ہوئی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا، پھر اخلاقیات کا۔ آئندہ یہ بات کریں گے انشاءاللہ۔